اگر کوئی ذات آپ کو اپنے خیال میں گم ہونے کی اجازت دے دے تو سمجھو کہ یہ بہت بڑی عطا ہے، اور بندے کے خیال میں گم ہونا بندوں کی دنیا میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے میں جھکا دے اس کا شکریہ ادا کرو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرنا۔ اس کے علاوہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے علاوہ صراط مستقیم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اپنے لیے انعام سمجھا۔ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد جو منزل آتی ہے اسے موت سے پہلے مرنے کی منزل کہتے ہیں۔ آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ جب اپنی آزادی کسی کی غلامی میں دے دی جائے تو پھر سمجھ آ سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر گیا کا کیا مقام ہے۔ اگر آپ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہیں تو آپ اللہ والے بن جائیں گے۔ ایک مقام پر قائم رہنے والا اپنے مقصد کو حاصل کر جاتا ہے۔ ہر چیز زوال پذیر ہے اور فانی ہے۔ جو چیز زوال پذیر نہیں ہے وہ تقرب الہی ہے۔ جو چیز بقا میں ہے اور جس چیز میں عروج ہے تو آپ سمجھنا کہ وہ تقرب الہی میں ہے۔ مومن کا دل عرش اللہ ہے، اور اگر آپ دل کی دنیا میں داخل ہوئے تو پھر آپ باہر کے مسافر نہ رہ گئے بلکہ آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے۔ طلب صادق اس شخص کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو، اور جس کا عشق منظور ہو جائے ان کو طالب صادق بنا دیا جاتا ہے۔ صادق منزل بناتی ہے، مسافر نہیں بنتا۔ رہبر کامل اپنے مرید باصفا پر راز حقیقت آشکار کرتا ہے اور اسے تقرب الہی کی منزلیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ بھی بلند سے بلند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند ہے، اور دونوں کے دم سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لینا اور کچھ مانگنا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم راضی ہوئے اور ہم نے دعا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے تو بس سمجھ لو کہ اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ تو انسان یہ سمجھ لے کہ کبھی آپ آئینہ ہیں کبھی وہ آئینہ ہے، تو آپ کی اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہی کیفیت اللہ کے آپ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا، دل میں محبت عطا فرمائی تاکہ اپنے راستے پر بلائے۔ آپ اس راستے پر عقیدت سے چلو اور بندش سے نہ چلو۔ اللہ مہربان ہو جائے تو لطف کے ساتھ اپنے راستے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے کی اجازت کے ساتھ محبت عطا فرمائے تو اس کو کہتے ہیں محبت کی عطا۔ اصل میں یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس راستے کی قافلہ سالار ذات ہر زمانے کے لیے، آنے والوں اور جانے والوں کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہی ہے اس شاخسانہ قافلہ سالار، پہلے زمانوں کے ہوں یا بعد کے زمانوں کے۔ اس لیے محبت کی عطا کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے،
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے آنسو بن کے اس کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے تو سماج سے نکل کر اپنے دل تک آؤ اور مقام دل تک پہنچو، پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ جب اپنی آزادی کسی کی غلامی میں دے دی جائے تو پھر سمجھ آ سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر گیا کا کیا مقام ہے۔ میلہ لگانے والا میلہ تب دکھاتا ہے جب تم اپنے آپ کو میلے سے خود نکالنے پر رضامند ہو جاؤ۔ محبت کرنے والا محبوب کی رضا کے خلاف نہیں چلتا اور وہ بے چارہ چل ہی نہیں سکتا۔ آپ صرف اپنی نیت اللہ بنا لو، آپ کا سارا سفر عین اللہ ہے۔ اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا، آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پھر اللہ چھپ گیا، آپ لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ اب بندے پر حق ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے۔ جڑی بوٹیوں میں ایک بوٹی رات کے وقت روشن ہوتی ہے، اس کا نام شب چراغ ہے۔ اللہ کا فضل کسی ہستی کی اطاعت سے ہوتا ہے، ورنہ تو نفس کی اطاعت ہوگی اور ذہن کی اطاعت ہوگی، اور یہ ہرگز فضل نہیں۔ سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے۔ عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولت تسکین بخشتا ہے، اس کا ایک لفظ ہی دل کا قفل کھول کر اسے سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔ محبت کرنے والے جو ہیں وہ محبت کی تعریف نہیں جانتے، وہ محبوب کی تعریف جانتے ہیں، اور جو محبت کی تعریف جانتا ہے وہ بیچارہ محبوب سے دور ہے۔ بہرحال محبت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھ لینی چاہیے۔ اس میں ایک چاہنے والا اور ایک چاہا جانے والا ہوتا ہے، اور ان دونوں چاہنے والے اور چاہے جانے والے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کا نام محبت ہے۔ غور سے دیکھو، اللہ کی اس کائنات کو اس طرح دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کبھی آپ کی قوم کو ہوش آ گیا تو پھر یہ قوم جو ہے دنیا میں واحد قوم ہوگی جو عظیم قوم ہوگی۔ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ اللہ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔